نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل، خوبصورت کام کس کے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسن عمل یا اچھا کام کون سا کام ہے؟ احسن عمل کی تعریف کیا ہے؟ احسن عمل کے لیے 2 شرائط کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نمبر 2 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو گویا جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عمل اچھا نہیں۔ ملاوٹ والا کام اللہ کو پسند نہیں، اور اسی طرح اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا کوئی کام، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کام ہو، وہ بھی اس کو پسند نہیں، اس لیے کہ اس کی نظر میں اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ یعنی اخلاص یا حسن نیت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اخلاص کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، خے لام صاد اس کا روٹ ہے۔ اردو زبان میں بھی ہم اس مادے سے نکلے ہوئے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا خالص، مخلص، خلوص وغیرہ۔ تو اخلاص کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنی گفتگو، اپنے عمل، اپنی جد و جہد، اپنی دوڑ دھوپ، ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے تابع کر لے۔ وہ اپنے جسم سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے جو بھی کام لے، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھے کہ کیا یہ کام میرے خالق، میرے محسن کو راضی کرے گا، خوش کرے گا یا ناراض کرے گا۔ یہ سوچنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے، اگر ہم اس کی خوشی کو مد نظر نہیں رکھتے تو ہم نہایت ناشکرے پن کا ثبوت دیتے ہیں، اس نعمت کا صحیح حق ہی ادا نہیں کرتے۔ لہذا اپنے ہر کام میں اپنے خالق اور مالک کی مرضی کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، مسلمان ہوں، تابعدار ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہونے والا ہوں۔ تو گویا خواہ ہماری جسمانی عبادات ہوں جیسے نماز، یا مالی عبادات ہوں جیسے قربانی، یا ہماری زندگی ہو، جینے کے سامان ہو، محیایا، یا موت کے سامان ہو، مماتی، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ گویا صرف نماز نہیں، تمام عبادات اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اچھا کام کرتا ہوں
اور میں اللہ کی رضا بھی چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میرے کام کو دیکھیں، یعنی لوگوں کی رضا بھی چاہتا ہوں یا لوگوں کی پسند کو بھی مد نظر رکھتا ہوں، تو میرا یہ کام کیسا کام ہے؟ تو آپ خاموش رہے حتیٰ کہ وحی نازل ہوئی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، یعنی جو کام اللہ کے لیے کر رہا ہے اس میں پھر انسانوں کی رضا یا انسانوں کی خوشنودی یا انسانوں کا دکھاوا شامل نہ ہو، اور کوئی عمل اس وقت تک نیک عمل کہلا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لیے اس شرط کو پورا نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں، اور اگر نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہے، تو اس عمل کی خواہ وہ چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کی قدر و قیمت کئی درجے بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو خالص کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ طوبی للمخلصین، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا کام محض اللہ کی رضا کے لیے خالص کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص بدنیت ہوتا ہے، بظاہر نیکی کا بہت بڑا کام کر رہا ہے لیکن مقصود اس کا دنیا کی شہرت کمانا ہے یا لوگوں کو خوش کرنا ہے یا لوگوں میں شہرت پانا ہے، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں کو ناپسندیدہ قرار دیا، اور قرآن پاک میں ایسے کاموں کو منافقین کے کام بتائے گئے۔ ایسا کرنا دراصل ریاکاری کہلاتا ہے، یعنی بظاہر ایک نیک کام کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ کام اللہ کی خاطر ہے حالانکہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو ایسے کام کو ریاکاری والا کام کہیں گے، دکھاوے کا کام کہیں گے، اور یہ صفت مومنین کی نہیں ہوا کرتی، منافقین کی ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والا دراصل دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو سستی کے مارے، یعنی نماز کو ان کا دل نہیں چاہتا، اور وہ دکھاوا کرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں تو صرف یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے، یعنی نماز کے دوران بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، وہ ادھر ادھر دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ انسان کی ساری عبادات اللہ کے لیے خالص ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر آ جائے گی وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ قالوا، لوگوں نے کہا، وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، فرمایا وہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو ریاکاروں کو کیا فرمائے گا کہ جن کی خاطر تم نے یہ کام کیے تھے یا جن کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، یہ تم انہی کے پاس لے جاؤ اور ان سے ان اعمال کا بدلہ پاؤ، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے ان اعمال کی کوئی جزا نہیں، کیونکہ یہ کام تم نے میرے لیے کیے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے، چھپا کے کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اور لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس پر ایک شخص کو بہت پریشانی ہوئی اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس کو چھپاتا بھی ہے، لیکن جب وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں تو دل خوش بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا عمل برباد ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لہو اجران، ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا، اجر السر، اس کام کو چھپا کے کرنے کا اجر، و اجر العلانیہ، اور اس کے ظاہر ہو جانے کا اجر. یعنی اس نے چھپا کر کیا، لیکن جب وہ لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگوں نے بھی اس کو دیکھ کر اچھے کام کر لیے، وہ ظاہر ہو گیا تو اس کو اس بات کا بھی اجر مل گیا. اسی طرح ایک اور شخص کو بھی ایسی ہی پریشانی ہوئی، اس نے بھی پوچھا کہ اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یعنی اخلاص بھرے عمل کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کی نیکی، تقوی، پارسائی، علم، ہر چیز جانی اور پہچانی ہوئی ہے، کہیں جا رہے تھے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے. ایک شخص جو سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ کر کہنے لگا، یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر سے بہت محبت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر اس کی اچھی تعریف کو دنیا میں اتار دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں رسوا کر دے، یا دنیا میں اس کی نیکی اور خیر اور بھلائی جو ہے اس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے، وہ پھر اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نیک نامی عطا کرتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ انسان نیک نامی کے لیے کام کرنا شروع کر دے، کام اللہ کے لیے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے اس شخص کو نیک نامی عطا کر دیتے ہیں. اور یہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے لیے پریشان رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے، اور بعض اوقات ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچو، یعنی ریاکاری کے شرک سے. فإنہ اخفی من دبیب النمل، کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپ کے داخل ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح چونٹی چلتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے کپڑوں پہ چل رہی ہو، بازو کے جسم پہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کی نیت خراب ہونے لگتی، پھسلنے لگتی، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہوا. تو ایک شخص نے کہا، وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے اس سے بچیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ جس چیز کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، اس سے کیسے بچیں؟ تو آپ نے فرمایا، قال قولوا، آپ نے فرمایا کہو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. اللہم، اے اللہ، انا نعوذ بک، بے شک ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، من ان نشرک بک شیئا، کہ ہم کسی بھی چیز کو تیرا شریک ٹھہرائیں، نعلمہ، جسے ہم جانتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، لِمَا لَا نَعْلَمُهُ، اس شرک پر جسے ہم جانتے نہیں، جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر دم اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اور ایسی تمام برائیوں سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب اللہ کی مدد ہمارے شریک حال ہو. اللہ تعالی ہمیں اس سے نوازے. اگر کوئی سوال اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ ریاکاری میں اور منافقت میں کیا فرق ہے؟ منافقت کی تو کئی علامات بتائی گئی ہیں. بنیادی طور پر ریاکاری جو ہے وہ اخلاص کے منافی ہے، اور منافقت جو ہے وہ بھی اخلاص کی ضد ہے. منافق شخص اللہ تعالی کے ساتھ جب اپنا معاملہ صاف نہیں رکھتا تو لوگوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا. منافقت میں تو جھوٹ، بدعہدی، امانت میں خیانت، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اور یہ تمام صفات اسی شخص کی ہو سکتی ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو. اور خدا کا خوف اخلاص ہی سے پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، تو اس بنیاد پر وہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے جو منافقت کے اندر آتی ہیں. نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل کی حالت کبھی یکساں نہیں رہتی، تو اس عمل میں اکثر اوقات نیت بدلتی رہتی ہے، تو کیا سارے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں؟
اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ آپ نے درست فرمایا کہ دل ایک حال میں نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے. آپ اچھی نیت کرتے ہیں اور ابھی کام مکمل نہیں ہوتا کہ نیت بھی ساتھ ہی بدلنے لگتی ہے. تو ایسی صورت میں مایوس ہونے سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع رکھیں، اور جو ہی احساس ہو کہ نیت میں کچھ فرق آنے لگا ہے پھر پلٹ آئیں. توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہے، بار 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 پلٹنا ہے. کیونکہ جب انسان کسی جگہ پر پھسلتا ہے تو پھر وہیں بیٹھ نہیں جاتا بلکہ پھر سنبھلتا ہے. تو نیت کی پھسلن کا شکار ہو کر بھی انسان کو ساتھ ساتھ سنبھلتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرتے رہنے سے انسان کافی حد تک اس پر قابو پا لیتا ہے، اگرچہ اتنا آسان نہیں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کے کرنے میں مشکل پیدا ہوئی یا جو مجھے مشکل لگی وہ نیت کی درستگی تھی. یعنی بہت سی برائیوں پہ قابو پا لیا، لیکن نیت کی اصلاح، اس پر سب سے زیادہ محنت کرنا پڑی. اور یہ نیت کی درستگی انسان کو ایک باشعور انسان بناتی، ایک الرٹ انسان بناتی ہے جو ہر وقت چوکنا رہتا ہے، محتاط رہتا ہے. ضرورت مند لوگوں میں اگر غیر مسلم آ جائیں تو کیا اس میں بھی ہمیں اللہ کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے؟ جی ہاں، انسان نیکی خواہ کسی مسلمان کے ساتھ کرے یا غیر مسلم کے ساتھ کرے، کسی انسان کے ساتھ کرے یا جانور کے ساتھ کرے، اپنے کے ساتھ کرے یا پرائے کے ساتھ کرے، دوست کے ساتھ کرے یا دشمن کے ساتھ کرے، بھلائی کسی کے ساتھ بھی جب انسان کرتا ہے تو اس بھلائی کو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے نہیں، کیونکہ احسان جتانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر، اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. تو احسان جتانا یعنی نیکی کرنے کے بعد بار بار احساس دلانا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. کسی کے ساتھ بھی بھلا کریں، اللہ ہی کی خاطر کریں، اس کی جزا کی توقع اسی سے رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو سکھانے کے لیے نیکی کی جائے تو اس میں پھر کس طرح اپنی نیت پہ کنٹرول کیا جائے؟ یعنی صدقہ کی ترغیب دینا ہے تو اس کے سامنے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ نیت پر کنٹرول چھپی ہوئی نیکیوں میں آسان ہوتا ہے، لیکن جو کام ظاہراً کیے جاتے ہیں ان میں مشکل ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو بعض کام ظاہراً کرنے پڑتے ہیں. ہر کام تو آپ چھپ کے نہیں کر سکتے، آپ کسی غار میں جا کے چھپ نہیں سکتے، آپ کو دنیا میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو ایسی صورت میں انسان حتی الوسع اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم دکھا کے بھی صدقہ دو تو وہ کتنا اچھا ہے. دکھانے سے مراد ریاکاری کر کے نہیں، مطلب ظاہراً بھی دو، تو کیونکہ آپ کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی خیال آئے گا اور بھی سیکھیں گے. لیکن اس میں پھر انسان تجدید نیت کرتا رہے. اگر اپنے اعمال کے بارے میں ریاکاری کا خیال بہت آئے یا اپنے منافق ہونے کا وسوسہ بہت تنگ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وسوسے کو جھٹک دینا چاہیے، کیونکہ ایسی منفی سوچیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہیں. کسی بھی غلط کام کا احساس اس حد تک تو اچھا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، لیکن اگر کوئی بھی خیال انسان کو عمل سے دور کر دے، عمل سے روک دے، تو وہ خیال پھر انسان کے لیے ایک وبال جان ہے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اگر نماز میں اکثر خیالات آتے، منفی سوچ آ جاتی ہیں، تو نماز تو فاسق نہیں ہوتی ہے ہماری سے؟ یعنی نماز کے دوران اگر انسان کو وسوسے آئیں تو کیا نماز فاسد ہو جاتی؟ یہ ہے سوال آپ کا. نہیں، ان خیالات پر انسان کی پکڑ نہیں ہے جن پر انسان کا اختیار نہیں ہے. یعنی آپ جان بوجھ کے نہیں سوچے چلے جا رہے، خیال آ گیا اور چلا گیا. جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ کہ انسان جان بوجھ کر خیال لا کے پھر اس کو فالو کرے اور سوچتا ہی چلا جائے اور پورا نماز کے اندر ایک کہانی گھڑ لے. تو یہ بات درست نہیں ہے. خیال آئے جھٹک دے، آئے جھٹک دے، اور بار بار اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.